الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض قال تبارک وتعالى في مقام آخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے
قرآن کریم کی مختلف مقامات سے آیات کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ تعالی ان آیات کریمہ کو سمجھ کر ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع اور عنوان ہے وہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی اہمیت۔ اللہ تعالی نے اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی ہے۔ پہلا رکن ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنا۔ دوسرا رکن ہے نماز ادا کرنا۔ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا رکن ہے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، اور 5واں رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ نماز روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے۔ زکوٰۃ سال کے بعد 1 مرتبہ فرض ہے اگر مسلمان صاحب نصاب ہے۔ روزہ سال کے بعد 1 مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے اگر مسلمان صحت مند ہے، بیماری نہیں ہے۔ اور حج پوری زندگی میں 1 بار فرض ہے اگر مسلمان صاحب استطاعت ہے۔ ان ارکان میں سے کسی رکن کا انکار کرنا، کسی رکن کو جھٹلانا مسلمان کو کافر بنا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اس کو تاوان سمجھنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جہاد کیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 1 رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر وہ اس کا بھی انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ ایک مستقل رکن ہے، اور قرآن کریم نے اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس لیے مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ہیلے بہانے بنا کر زکوٰۃ جیسے اہم ترین فریضہ کو ادا کرنے سے محروم ہو جائے۔ آج جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے
تو آج کا مسلمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ بہانے تلاش کرتا ہے. اگر کسی عالم مفتی سے مسئلہ بھی پوچھے گا تو گول مول کر کے پوچھے گا کہ کسی نہ کسی طریقہ سے میں زکوٰۃ دینے سے بچ جاؤں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی تھی کہ مسلمان زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگ جائیں گے. آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو آج کا مسلمان بالیقین زکوٰۃ کو تاوان سمجھ رہا ہے. اس کا یہ یقین بن چکا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے میرا مال کم ہو جائے گا. اس لیے مسلمانوں کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اگر صحیح معنوں میں مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں تو یقین جانیں کہ معاشرے میں کوئی بھی غریب نظر نہ آئے. آج صاحب ثروت طبقہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، پھر ادنا طبقہ غریب وہ پھر مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے قرآن کریم میں بڑی بشارتیں ہیں، احادیث میں بڑی بشارتیں ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں بڑی سخت وعیدیں ہیں. قرآن کریم کے ایک مقام پہ آتا ہے جس کا مفہوم ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود نہیں خرچ کرتے، وہ یہ گمان مت کریں کہ ان کا یہ بخل کرنا، خرچ نہ کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کا یہ مال ان کے گلوں کا طوق بنا دیا جائے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے قیامت کے دن ان کے مالوں کو سانپ کی شکل میں لایا جائے گا جس کے 2 منہ ہوں گے، اور وہ اس زکوٰۃ نہ دینے والے کو اپنے جبڑوں میں دبا لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں. اس لیے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا قیامت کے دن بڑی مصیبت کا سامنا کرے گا. صریح حکم ہے اللہ رب العزت کا، واضح احکامات موجود ہیں، اور آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکامات کو جانتے ہوئے بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، عشر نہیں دیتا. جب آج کا مسلمان عشر نہیں دیتا تو پھر اللہ رب العزت بھی موسم پہ بارش نہیں برساتا، اس کی فصلوں میں وہ برکات نہیں ہوتی
کہ جو عشر کی ادائیگی کی صورت میں عشر ادا کرنے کے بعد جو برکات ملتی ہیں وہ برکات آج کے مسلمان کو حاصل نہیں ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے مال کو چھپا کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ دوسرے راستوں میں سے نکال دیتا ہے. کوئی اسپتال میں لگ جاتا ہے، کوئی عدالتوں اور کچروں میں لگ جاتا ہے. کچہری کو میرے استاد مولانا عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کچرا کہا کرتے تھے. کچہری نہیں، کچرا. یہ سارے رشوت خور بیٹھے ہیں، جج سے لے کر چپڑاسی تک سب رشوت خور. عدالتوں میں چلے جاؤ، عدالتوں کی دیواریں بھی رشوت کا مطالبہ کرتی ہیں. جج ظالم، وکیل ظالم، عدل و انصاف کا نام و نشان ہی نہیں ہے. چلے جاؤ، حق پہ ہونے کے باوجود بھی تمہارا کام رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا. عدالتی نظام کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. کچھ وہاں لگ جاتا ہے، کچھ اللہ کسی مقدمے میں پھنسا کر پولیسوں کے حوالے کر دیتا ہے، کچھ چور ڈاکو لے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں کسی کے گھر ڈاکو چوری کرنے کے لیے جاتے تو کھانا نہیں کھاتے تھے اس گھر سے، کہ جس کرے نہ نمک چھک کے نہ تو پھر وہ اس گھر والوں کو وہ نقصان نہیں دیتے جس نے نمک کھا کے دنے. آج کل جدید دور ہے نا، چور آتے ہیں، سب سے پہلے فریج کھولتے ہیں، وہاں جو کچھ ہوتا ہے کھا پی کے پھر اس کے بعد آرام سکون سے لوٹ کے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر مسلمان زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس مال کا محافظ رب العالمین خود بن جائے گا. اور جس مال کی حفاظت اللہ کرے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں دے سکتی. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع ہی کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مال کو محفوظ کر دوں گا، اور اللہ اپنے وعدے کا کبھی بھی خلاف نہیں کرتا. ہمارے ایک عالم کے بارے میں لکھا ہے کہ مدرسے میں سوئے ہوئے تھے، اس پاس چھوٹا سا بکسا تھا جس میں طلباء کا مال پیسہ پڑا ہوا تھا. چھوٹا سا اس کو تالا لگایا ہوا تھا. رات کو کہیں چور آیا اور چھوٹی سی ہتھوڑی سے ٹک ٹک کر کے اس تالے کو توڑنے کی کوشش کرتا. تو انہوں نے فرمایا، ان کی آنکھ کھلی، فرمایا اس میں سے جو اللہ کا حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے، کبھی بھی اس تالے کو تو توڑ نہیں سکتا. جو اللہ کا حق بنتا تھا وہ میں نے دے دیا ہے. جب وہ باز نہ آیا تو اس کو کچھ آنا دو آنا دے کے فرمایا، جاؤ یہ طالب علم جاگ پہنے دے، تیرا کچومر کر دے. سو طالب علم بھی عجیب قوم ہے، اللہ کا لشکر ہے، اللہ کے مہمان ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے سے پچھلے بقیہ مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کی خود حفاظت فرماتے ہیں. اور جو دے دیا وہ بھی ضائع نہیں گیا، وہ اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے. 1 روپے کا بدلہ اللہ 7 لاکھ کے برابر دے گا کل قیامت کے دن. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو. اللہ کو بھلا قرض مانگنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے غرباء، مساکین، فقیر بندوں پہ خرچ کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم خرچ کر کے آگے اللہ کے پاس بھیجو گے، اللہ کے ہاں اس کا بدلہ بہت اچھا پالو گے.
اللہ اپنی شان کے مطابق اس خرچ شدہ مال کا بدلہ دے گا. وہ جس شان کا مالک ہے، وہ جس شان سے عطا کرے گا، وہ ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے. قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید. اے ایمان والو، جو تم اپنے ہاتھوں سے پاکیزہ اور حلال مال کماتے ہو، اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرو. انفقوا من طیبات، پاکیزہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سود کے مال سے نہیں خرچ کرنا، رشوت کے مال سے، جوئے کے مال سے، حرام مال میں سے خرچ نہیں کرنا. حرام مال کی کمائی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اللہ پاک ہے، پاک مال کو قبول کرتا ہے. من طیبات کی قید لگائیے. آج کا سودی اللہ کے راہ میں بھی خرچ کرتا ہے کہ شاید مجھے ثواب ملے گا. آج کا رشوت خور، جوئے باز، حرام مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. سود لوگوں سے لے لے کے، جوا سے مال حرام کما کما کے، لوگوں سے رشوت لے لے کے، حرام مال لے لے کے، اور پھر کہتے جی میں غریبانہ بڑا خیال کرنا ہوں جی، غریبانہ میرا بڑا تعاون ہے جی. الٹا لعنت کا مستحق بنتا ہے ظالم. ظلم کے ذریعے سے مال حرام کما کر، اور پھر ظلم پہ ظلم یہ کہ اللہ کی راہ میں غلط اور گندا مال جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. ایسے مال کی طرف تو اللہ دیکھنا نہیں چاہتا، چاہے اس کو اپنی راہ میں قبول کر لے. تیرے اس گندے مال کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو تو گندا کما کے اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، قیامت کے دن لگ پتا جائے گا تجھے کہ اس مال نے تجھے آج کتنا برباد کرنا ہے. اس لیے فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین سے ہم تمہیں نکال کے دیتے ہیں، فصلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، زمین کے پیداوار میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو عشر کی صورت میں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، گندا مال، ردی مال، ناکارہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. جیسے خود جاتے ہو نا چیز لینے کے لیے، تو اپنی مرضی سے اچھی چیز چن چن کے لینا پسند کرتے ہو. تو ریڑی والا بیچارہ اگر کوئی گندا ٹماٹر وچ پا دے تو بندہ فوراً کٹ کے نہ کہ یار یہ گندا ہی نہ، اسا سیٹ تے رکھ. کوئی بندہ لیتا ہے بھائی بتلاؤ ایمان سے، گندا ٹماٹر، گندا سیب، گندا امرود کوئی لیتا ہے؟
فرمائے جب خود لینا پسند نہیں کرتے ہو تو ایسا مال اللہ کی راہ میں بھی مت دو. جب لینا تمہیں پسند نہیں ایسا گندا مال تو پھر اللہ کی راہ میں دینا کیوں پسند کرتے ہو؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے. اللہ نو تواڑے مال دی کوئی ضرورت نہیں بھائی. صاف ستھرا تھا مال، حق حلال کا پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے. قحط کا زمانہ تھا. ایک شخص جا رہا ہے کہ اچانک اس کے سر پہ بدلی چمکی. کئی زمانے سے بارش کا نام و نشان نہیں ہے. بدلی چمکی، اس میں سے آواز آئی اسق حدیقۃ الفلاں، فلاں کے باغیچے کو پانی پلا دو. یہ دیکھ رہا ہے، حیران ہے کہ یہ آواز بدلی سے آ رہی ہے اور باقاعدہ نام لیا جا رہا ہے. وہ بدلی گرجی اور پھر وہ برسی. ایک نالے میں وہ سارا پانی اکٹھا ہوا اور پھر وہ دوسرے نالے میں چل پڑا. یہ دیکھنے والا بڑا حیران ہوا کہ ادھر ادھر قطرہ بھی نہیں برس رہا، سارا بارش کا پانی جو ہے وہ نالے میں برس رہا ہے اور پھر یہ ایک طرف چل پڑا، یہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا. آگے جا کے دیکھا ایک بیچارہ بزرگ آدمی اپنے کھیت کو وہ پانی سیدھا کر رہا ہے، کچھ ادھر بھیج رہا ہے، کچھ ادھر بھیج رہا ہے. اس نے یہ منظر دیکھا اور بابے سے پوچھا بابا جی آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا بھئی آپ کو میرا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ فرمایا نام بتلاؤ پھر واقعہ بتاتا ہوں. اس نے وہی نام بتایا جو اس نے کچھ لمحے پہلے بادل سے بدلی سے وہ آواز سنی، وہ نام سنا. اس نے پوچھا کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ خاص آپ کے نام سے بارش برستی ہے اور صرف آپ کے کھیت میں آتی ہے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے یہ باغ دیا ہوا ہے، جب اس کا فصل تیار ہو جائے تو میں سارے فصل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. ایک حصہ یہیں سے اللہ کے نام پہ غربا مساکین میں دے دیتا ہوں، تقسیم کر دیتا ہوں. دوسرا حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، ان پہ خرچ کرتا ہوں. اور تیسرے حصے کی فصل جو ہے وہ بیچ کے دوبارہ اسی باغ پہ خرچ کرتا ہوں، اسی پر محنت کرتا ہوں. سن لو ذمہ داروں، کسانوں، کھیتوں والوں، فصلوں والوں، جب عشر دو گے اللہ کے نام پہ تو اللہ پھر تمہارے باغات کو، تمہاری فصلوں کو سیراب کرنے کا انتظام خود کرے گا. یہ کوئی صرف بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں تھا کہ اللہ نے اس بابے کے نام پہ بارش برسائی، اس کے کھیت کا انتظام کیا. آج کا مسلمان اگر عشر ادا کرے گا تو اللہ اس کا انتظام نہیں کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا. اور جب نہیں عشر دیتا، راتی انیرے تروڑے کار چاڑنے جی کسی یہاں دینا نہ پہ منجی جی، تو پھر دیکھ لو حالات. پھر فصلوں کو دیکھ دیکھ کے منہ اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے جی. اور عشر دینے والے کی فصل میں جب برکات آتی ہیں، اس کی فصل پہ جب جوانی آتی ہے، شباب آتا ہے، وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس کا دل مچل رہا ہوتا ہے، اس کی نیت اور ارادہ اور مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کے راہ میں اس میں سے ضرور خرچ کروں گا. ایک اور واقعہ آتا ہے حدیث میں، بخاری شریف میں، کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. ایک کوڑا خارشی، دوسرا گنجا مادر ذات گنجا، تیسرا نابینا مادر ذات نابینا. اللہ نے ان کی آزمائش کی، امتحان لیا.
فرشتہ آیا سب سے پہلے اس کوڑے کے پاس، خارشی کے پاس ملاقات کی، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا یار بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ کسی کے پاس بیٹھتا ہوں لوگ حقارت کی نگاہ سے، کراہت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی پاس بیٹھنے ہی نہیں دیتا، کہیں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ فرشتے نے دعا کی باری تعالیٰ ٹھیک کر دے، اللہ نے فوراً ٹھیک کر دی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا کون سا مال پسند ہے؟ آخر لگا جی اونٹنی مونگ چنگی لگنی ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے گابن اونٹنی دی اور فرمایا بارک اللہ فی، اللہ اس میں تیرے لیے برکتیں ڈالے۔ چلا گیا سیدھا گنجا کے پاس، اس سے ملاقات کی، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس یہ چاہتا ہوں اللہ سر پہ بال اگا دے، سر سے گنجا ہوں، لوگوں کے مذاق کا مرکز بنا ہوا ہوں۔ آج کل جس کے سر پہ بال نہ ہو آدھے سر پہ، تو وہ سرجری کرا کے وہ مصنوعی بال لگواتے ہیں، چاہے لاکھوں روپے لگ جائیں۔ اس کے لیے دعا کی باری تعالیٰ ایسا بال، اس کو بال عطا کر دے، اس کے بال آ گئے۔ کون سا مال اچھا لگتا؟ کہا گاں بون چنگی لگنی جی، زیب چچا گاں بون چنگی لگنی ہے۔ اللہ کے حکم سے گابن گائے اس کے ہاتھ میں دی اور فرمایا بارک اللہ فی، اللہ اس میں تیرے لیے برکتیں ڈال دے۔ فرشتہ آگے چل پڑا، نابینے کے پاس آیا، حال چال پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کہا بس نظر چاہتا ہوں، اللہ کی کائنات دیکھ لوں، کیسا نظام ہے اللہ کا، اللہ نے کیا کاریگری دکھائی ہے۔ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے اس کو بینا کر دیا، نظر دے دی۔ پوچھا کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگا جی بکری بہت چنگی لگنی ہے۔ اللہ کے حکم سے گابن بکری اس کے ہاتھ میں دی اور دعا کر دی بارک اللہ فی، اللہ اس میں تیرے لیے برکتیں ڈال دے۔ فرشتہ چلا گیا۔ جس کو اونٹنی ملی تھی علاقوں کے علاقے اس کے اونٹوں سے بھر گئے، جس کو گائے ملی تھی علاقوں کے علاقے گائے سے بھر گئے، جس کو بکری ملی تھی علاقوں کے علاقے بکریوں سے بھر گئے۔ اللہ نے دینا جو تھا، فرشتہ جو دعا کر رہا ہے، اب خوب انہوں نے مزے اڑائے نا، یہ تو حالات کا ایک رخ تھا۔ اب اللہ نے فرشتے کو دوبارہ بھیجا ان کا امتحان لینے کے لیے۔ فرشتہ سب سے پہلے خارشی کوڑی بن کر اس کوڑی کے پاس آیا، کہنے لگا غریب ہوں، فقیر ہوں، نادار ہوں، بیوی بچے بھوکے ہیں، اللہ کے نام پہ ایک اونٹنی ہی دے دے تاکہ میں اپنے گھر کا گزارا چلا لوں۔ یہ کوڑی جو کل تک کوڑا تھا، خارشی تھا، فرشتے کی فریاد سن کے کہتا ہے الحقوق کثیرا، بڑے خرچے نے، اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، تمہیں کہاں سے اونٹنی دے دوں؟ فرشتے نے کہا دیکھ کل یہ وقت تجھ پر بھی گزرا ہے، تو بھی کوڑا تھا، خارشی تھا، ہاتھ سے خالی تھا، اللہ نے تجھ پہ کرم کیا۔ کہنے لگا نا یہ تو ساڑھے آباؤ اجداد تو جی چلے آ رہے ہیں جی، جدی پوچھتے ہم اونٹ رکھتے ہیں، یہ تو ہمارے آباؤ اجداد سے یہ نظام چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے۔ پھر وہ فرشتہ اس گنجے کے پاس آیا، گنجا بن کے، اسی صورت میں، کہا غریب ہوں، نادار ہوں، مسکین ہوں، بیوی بچے بھوکے ہیں، اللہ کے نام پہ گائے ہی دے دو تاکہ گھر کا گزارا چلا لوں۔ گنجا فرمانے لگا الحقوق کثیرا، بڑے خرچے نے، حالات پھر بھی تنگ نے، ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، تجھے کہاں سے گائے دے دوں؟ فرشتے نے کہا دیکھ ایک وقت تھا کہ تو بھی سر سے گنجا، ہاتھ سے خالی تھا، اللہ نے تجھ پہ مہربانی کی،
بال بھی دیے، مال بھی دیا. کہنے لگا نہیں، میں تو کبھی گنجا نہیں تھا، یہ سلسلہ تو آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، جدی پشتی امیر ہیں. فرشتے نے کہا اگر جھوٹا ہے اللہ تجھے ویسا ہی کر دے. وہ خارشی ویسا ہی خارشی ہو گیا، سارے جانور ہلاک. یہ گنجا ویسا ہی گنجا ہو گیا، سب کچھ تباہ و برباد. پھر یہ فرشتہ نابینا بن کے اس نابینا کے پاس آیا جو ابھی بینا تھا. کہنے لگا غریب ہوں، نابینا ہوں، نظر نہیں آتا، کمانے کے قابل نہیں، حالات خراب ہیں، بیوی بچے بھوکے ہیں، کچھ اللہ کے نام پہ بکری دے دو تاکہ گھر کا نظام چلا سکوں. نابینا نے کہا بھائی صاحب، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب میں بھی نابینا تھا، ہاتھ سے خالی تھا، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے نظر بھی دی، مجھے مال بھی دیا. یہ میرا نہیں ہے، میرے پروردگار کا ہے. آج اگر اس کے نام پہ کوئی مانگنے کے لیے آیا ہے تو میں انکار نہیں کرتا. یہ سارا کا سارا مال حاضر ہے، جاؤ چلے جاؤ بکریوں کے ریوڑ میں، جو بکری تجھے اچھی لگتی ہے اللہ کے نام پہ لے جا. فرشتے نے کہا مینوں کوئی لوڑ نہیں بھائی، مجھے نہیں ضرورت، میں تم لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے آیا تھا. تیرے دو ساتھی اپنی پہلی حالت پہ آ گئے، اللہ تجھے اس میں مزید برکتیں عطا فرما دے. اللہ کے نام پہ دینے والا اللہ کی رحمتوں برکتوں سے محروم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اس کو مالا مال فرماتے ہیں. جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو بھیجا کہ جاؤ جہاں مسلمان ہیں ان کے مویشیوں سے، مالوں میں سے زکوٰۃ نکال کر لاؤ. اور فرمایا سالبہ بن حاتب اس کے پاس بھی ضرور جانا، اور قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص تھا، فرمایا اس کے پاس بھی جانا. اب جب یہ دونوں شخص سالبہ بن حاتب کے پاس پہنچے، کہنے لگے جی ہم زکوٰۃ لینے کے لیے آئے. انہوں نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، جزیہ ہے، جیسے کفار سے ٹیکس اور جزیہ قبول کیا جاتا ہے، یہ تو ٹیکس ہے. آج کے مسلمان کا بھی یہ ذہن ہے، روشن خیالی کا دور ہے نا، کماواں اسی تے پھر غریباں دیواں جی. سالبہ نے انکار کیا کہ یہ تو ٹیکس ہے. کہنے لگے چلو تم جہاں جہاں جاتے ہو وہاں سے ہو کے پھر ہمارے پاس آؤ نا، تو پھر میں دیکھوں گا. قبیلہ بنو سلیم کے جس شخص کا میرے نبی نے نام لیا تھا، اس کو جب پتا چلا، اس نے اپنے مال میں سے اچھے اچھے جانور چنے اور ان 2 شخصوں کی خدمت میں حاضر کیے اور کہا میرے نبی کا حکم ہے، رب کا فرمان ہے تو میں یہ دینے کے لیے حاضر ہوں، لے جاؤ. انہوں نے کہا نہ ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم مال میں سے چھانٹی کر کے اعلیٰ قسم کا مال وصول کریں، ہمیں تو متوسط مال وصول کرنے کا حکم ہے. اس نے کہا میں خوشی سے دینا چاہتا ہوں، آپ تو نہیں چھانٹی کر رہے ہیں لیکن میں خوشی سے دے رہا ہوں. چنانچہ ان دونوں شخصوں نے ان سے مال وصول کیا، باقی مسلمانوں سے مال وصول کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے میرے نبی کے پاس، تو ان کا بیان کرنے سے پہلے میرے نبی نے بتلا دیا. اللہ نے وحی کے ذریعے میرے نبی کو سارا معاملہ بتلا دی. میرے نبی نے فرمایا سالبہ پر افسوس. 3 مرتبہ میرے نبی نے یہ کلمہ فرمایا، سالبہ پر افسوس، کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. اور اس بنو سلیم کے شخص کے لیے میرے نبی نے دعا کی. اس مجلس میں سالبہ کا ایک رشتہ دار موجود تھا. اس نے یہ بات سنی، اس نے فوراً سفر شروع کیا اور سیدھا جا کے سالبہ کو بتلایا تیرا بیڑا غرق ہو، تو نے نبی کے فرمان کا انکار کیا، نبی کے حکم کو تو نے جھٹلایا ہے، نبی پاک نے تو تجھ پر 3 دفعہ افسوس کیا ہے. سالبہ نے یہ بات سنی، مال لے کے دھوڑتا دھوڑتا مدینے آیا
اور درخواست کی یا رسول اللہ میرا یہ مال قبول کر لے. آپ نے فرمایا اللہ نے تیرا مال قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. وہ اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگا, مٹی ڈالنے لگا اور زاروں زار رونے لگا, اپنے اس حرکت پر افسوس کرنے لگا. نبی پاک نے فرمایا میں کیا کروں, میں نے تو تجھے حکم بھیجا تھا, تو نے خود انکار کیا. اب میں تیرا مال قبول نہیں کر سکتا کہ جب اللہ قبول نہیں کرنا چاہتا. کچھ عرصہ کے بعد میرے نبی کی وفات ہوئی. یہ مال لے کر سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں آیا. صدیق اکبر نے فرمایا جو مال میرے نبی نے قبول نہیں کیا میں کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا, جاؤ لے جاؤ اپنا مال. صدیق کس کے تربیت یافتہ تھے, صدیق کس کے یار غار اور یار مزار ہیں. صدیق اکبر کی وفات کے بعد یہ فاروق اعظم کے پاس وہ مال لے کر آئے. فاروق اعظم نے بھی وہی جواب دیا کہ جو مال میرے نبی نے اور بعد میں صدیق نے قبول نہیں کیا میں عمر کبھی اس مال کو قبول نہیں کر سکتا. حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ مال لے کر حضرت عثمان کی خدمت میں آیا. حضرت عثمان نے بھی یہ مال قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ جس مال کو میرے نبی نے حضرات شیخین کریمین نے قبول نہیں کیا میں کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سالبہ مر گیا لیکن اس کا مال کہیں قبول نہیں ہوا. اب آپ خود سوچیں کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے, زکوٰۃ کی کتنی حیثیت ہے, کتنی فضیلت ہے زکوٰۃ کی. اور جو اس حکم کو جھٹلا دے, اس حکم کا انکار کر دے یا اس حکم کو جانتے ہوئے بھی اس کو سر انجام نہ دے, اس پر عمل نہ کرے, وہ پھر سالبہ جیسا بدبخت ہی بن سکتا ہے. قبیلہ بنو سلیم کو شخص کی طرح یعنی خوش نصیب نہیں بن سکتا جس کو میرے نبی نے دعائیں دی ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے کہ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ عیدین کے موقع پر کبھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں, عید کا موقع تھا, میرے نبی خطبے سے فارغ ہوئے تو مستورات میں تشریف لے گئے اور جا کر ان کو خطاب کیا, ان کو سمجھایا, زکوٰۃ کی اہمیت بتلائی. حضرت بلال نے چادر بچھائی, عورتوں نے اپنے کانٹے اتار کے سارا زیورات ان کے چادر میں ڈال دی جس میں موٹی موٹی انگوٹھیاں بھی تھی. ایسے عورتوں نے جو ہے نبی پاک کے حکم پر عمل کیا ہے. عورتوں کو سونا بہت اچھا لگتا ہے, جان چلی منجے لیکن سونا نہ منجے. دو عورتیں میرے نبی کی خدمت میں آئیں, فائرنگ شروع ہو گئی تو دونوں کے ہاتھوں میں بڑے موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے. تو میرے نبی نے فرمایا بیبیوں ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا نہیں. میرے نبی نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اس کی جگہ, ان کنگنوں کی جگہ اللہ تمہیں آگ کے بنے ہوئے کنگن پہنا دے؟ فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. اس لیے جو عورتیں سونا رکھتی ہیں اپنے پاس ان کے اپنے ذمہ یہ واجب ہے کہ وہ اپنے مال اپنے سونے کی زکوٰۃ ادا کریں. خاوند بھی مالدار ہے اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے, بیوی بھی مالدار ہے اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے, اچھے خاندان کی ہے, سونا اس کے پاس پڑا ہوا ہے یا خاوند نے حق مہر میں کئی تولے بنا کے دیا ہوا ہے, خاوند اپنے مال کی الگ زکوٰۃ ادا کرے گا, بیوی الگ زکوٰۃ ادا کرے گی. بیگم صاحبہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے, سونا پانے نے واری آنی ہے تو یہاں تک سونا ہوتا ہے, پانچوں کے پانچوں انگلیوں میں جو ہے انگوٹھیاں پہن لیتی ہیں اور زکوٰۃ کی باری آئے تو پھر خاموش ہو جاتی ہے. میرے نبی نے ان عورتوں سے فرمایا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ ان کنگنوں کی جگہ اللہ تمہیں آگ کے بنے ہوئے کنگن پہنائے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر ان کی زکوٰۃ ادا کرو. اس لیے اپنی مستورات کو جا کے یہ بات بتلاؤ, کسی کے پاس سونا موجود ہے مسئلہ پوچھ کے اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کرے. پانا سکھل ہے تو زکوٰۃ دینا نہیں آنا. پھر زکوٰۃ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, اس کا منکر کافر ہے. اور زکوٰۃ کے
کئی معاشرتی فوائد ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے. اب میں اگر ان کو بیان کرنا شروع کروں تو مجھے ٹائم اجازت نہیں دیتا. بڑے بے شمار فوائد ہیں معاشرتی کہ زکوٰۃ سے معاشرے میں کیا خوشحالی اور کیا انقلاب آتا ہے. اس لیے میرے دوستو، جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ کنجوسی نہ کریں. میرے نبی نے ایک موقع پر قسم کھا کے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. میرے سچے نبی کو بھلا قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن میں اور آپ جیسے کمزوروں کو سمجھانے کے لیے تاکیداً میرے نبی نے قسم فرمائی کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کے ہاں اس کا بدلہ بہت اچھا پالو گے. جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے وہ ضرور اپنے مال کا حساب لگا کر ضرور زکوٰۃ ادا کریں، کمی کا خوف نہ کریں. اللہ پچھلے مال کو محفوظ بھی کرے گا، اللہ اس کو بابرکت بھی بنائے گا. وگرنہ اور بھی بہت سارے راستے ہیں، نکل جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اسپتالوں میں لاکھوں لگ جاتے ہیں، ایمانی بات ہے. غریب اتنا بیمار نہیں ہوتا جتنا امیر بیمار ہوتا ہے، اور اپنے مال سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا. ابلے کدو کھانا ہے، ابلے چاول کھانا ہے جی، چینی رکھو تو نہیں شوگر ہے جی، نمک رکھو تو نہیں جی بلڈ پریشر ہے جی، کیو رکھو کہ نہیں جی پتہ نہیں وہ کون سی بیماری ہے، کورس لیول پتہ نہیں کیا دوائی، کیسٹرول ہے جی، نہیں کیسٹرول ود دیسی جی، نہ دیسی کیو کھا سکنا ہے، نہ ڈالڈا کھا سکنا ہے، نہ جو ہے چینی کھا سکتا ہے، نہ نمک کھا سکتا ہے، نہ کوئی اچھے کھانے کھا سکتا ہے. تو جو مال اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرو گے خود بھی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، اور قیامت کے دن تمہارے لیے وبال بھی نہ بنے گا. میرے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنی بیماریوں کا صدقات اور خیرات کے ذریعے علاج کرو، اور اللہ سے عاجزی اور دعا کے ذریعے سے مصیبتوں سے پناہ مانگو. اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرو، دعائیں مانگو، اللہ مصیبت سے جان چھڑا دے گا. بیمار ہو صدقہ خیرات دو، اللہ بیماری دور کر دے گا. مال کا ڈر ہے کہ ضائع ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ خود محافظ بن جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.